بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان نے آگ میں جلنے سے انکار کر دیا۔ آگ کے بارے میں مثنوی مولانا روم میں مذکورہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک شخص مہمان ہوا۔ اس مہمان نے یہ واقعہ بیان کیا کہ کھانے کے بعد انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان پر شوربے اور چکنائی وغیرہ کے داغ دھبے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو بلا کر کہا کہ اس دسترخوان کو تھوڑی دیر کے لیے دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ خادمہ نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت تمام مہمان اس دسترخوان کے جلنے اور چکنائی کی جران کا انتظار کرنے لگے، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کپڑا جلنے کی بجائے بالکل بے داغ ہو گیا، اور خادمہ نے صاف ستھرا اجلا دسترخوان تنور میں سے نکال لیا جیسے کوئی نیا دسترخوان ہو۔ لوگوں نے حیران ہو کر حضرت انس سے دریافت کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ کپڑا آگ میں نہ مل سکا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقت حال بتائی اور لوگوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما کر اسی دسترخوان سے اپنا روئے مبارک پوچھا کرتے، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہ کپڑا آگ میں جلنے سے محفوظ رہا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ماں مشرک تھی، میں دین اسلام کی طرف انہیں بلاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگی۔ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن کر میں خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا، دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ بند ہے۔ میری ماں نے میرے پاؤں کی آہٹ سے اندازہ لگا لیا کہ ابو ہریرہ ہے۔ اندر سے آواز دی کہ ابھی ذرا باہر ہی ٹھہرو۔ اس دوران میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، چنانچہ ماں نے نہا کر دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آنسو نکل پڑے۔ میں روتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور خبر سنائی تو آپ اللہ کی تعریف میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے لگے۔ یہ معجزہ ہے کہ ایک طرف اتنی نفرت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، اور اب آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ معجزہ صحیحین میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ شکایت کرتے ہو کہ ابو ہریرہ نبی کریم سے بہت حدیثیں بیان کرتا ہے اور مجھ پر جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کا شبہ کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی ملاقات کے
یہ بات ظاہر ہوگی اور قیامت میں اس کے اس وعدے کا ظہور ہوگا جو جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں کو پیش آئے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجر بھائی تجارت اور انصاری بھائی کھیتی باڑی میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میری حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہی میں تجارت اور زراعت سے الگ ہو کر ہمیشہ رہا کرتا تھا، جو کچھ ملتا کھا کر وہیں پڑا رہتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مجلس میں جب تک میں کلام کرتا رہوں اس وقت تک جو شخص اپنا کپڑا پھیلائے رہے اور پھر میرے کلام ختم کرنے پر کپڑا سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لے، وہ کبھی میری حدیث نہ بھولے گا۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی کملی پھیلا دی، اور جب آپ کلام پورا فرما چکے تو میں نے کملی سمیٹ کر سینے سے لگا لی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کو نہ بھولا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے اپنی شرح مشکاہ میں لکھا ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے احادیث یاد رکھنے کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔